الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ درس قرآن کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور پوری دنیا میں جہاں جہاں تک ہماری رسائی ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے بہن بھائیوں کو ہمارے ساتھ منسلک ہونے کی توفیق عطا فرمائی، وہاں تک یہ درس قرآن سینکڑوں ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگ سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری حاضریاں قبول فرمائے اور مجھ گناہ گار کو بھی ان باتوں پر جو بھی میں نصیحت عرض کرتا ہوں سب سے پہلے خود عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر جو ہمارے بھائی بہن اپنا قیمتی وقت نکال کر بیٹھتے ہیں اور قرآن سمجھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی عمل کی بھی توفیق عطا فرما اور اس درس قرآن کی بے شمار برکات سے مستفید فرما۔ آج انشاءاللہ سورۃ الانبیاء کی 81، 82، 83 اور 84 نمبر آیت میں ذکر کروں گا۔ 4 آیات آج کے درس قرآن میں ہوں گی۔ پہلی جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں آپ کی ایک حکومت، سلطنت، آپ کی طاقت کا ذکر فرمایا، اس سے کچھ ہم درس حاصل کریں گے۔ اور دوسری پھر 2 آیات میں حضرت ایوب علیہ السلام جو صبر کے معاملے میں، وصف صبر میں بہت ہی معروف نبی ہیں، ان کے بارے میں کچھ کلام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ولی سلیمان ریح عاصفتن، اور سلیمان کے لیے تیز چلنے والی ہوا کو مسخر کر دیا، یعنی وہ آپ کے حکم سے چلتی تھی، آپ کہتے ٹھہر جاتی، آپ کہتے چل تو چلنے لگ جاتی تھی۔ تجری بامرہ الی الارض، وہ چلتی تھی، جاری ہوتی تھی آپ کے حکم کے ساتھ ایک ایسی زمین کی طرف، التی بارکنا فیہا، کہ جس میں ہم نے برکت رکھی ہے، وکننا بکل شیء عالمین، اور ہم ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ تو اس میں اتنی جگہ، اتنے حصے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک طاقت کا ذکر کیا گیا جو اللہ کی طرف سے عطا کی گئی تھی، کہ آپ تیز رفتار ہوا کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ آج دیکھیں جب تیز ہوائیں، آندھیاں چلتی ہیں تو بڑے بڑے ملک، بڑے بڑے ترقی یافتہ لوگ اس کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں۔ سمندری ہوائیں جب چلتی ہیں، سمندری طوفان، سونامی وغیرہ آتے ہیں تو مکان کے مکان اڑ جاتے ہیں، درخت اڑ جاتے ہیں، اسے کوئی کنٹرول نہیں کر پاتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے کہ سب چیزیں اللہ کے تابع ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنی مخلوق میں سے کسی کے تابع بھی کر سکتا ہے۔ تو اب یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ اس سے کوئی خدا نخواستہ ذات باری تعالیٰ یا اوصاف باری تعالیٰ میں برابری لازم نہیں آتی ہے۔ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ اگر کسی مخلوق کی طرف کسی وصف کی نسبت کر دی جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ برابری لازم آ گئی، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ ہوا اللہ بھی چلاتا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے بھی ہوا چلتی تھی، تو کیا یہ شرک ہو گیا؟ حالانکہ خود قرآن بیان کر رہا ہے نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ بس یہ نقطہ سمجھنے والا ہے۔ فرق یہ ہے شرک کیوں متحقق نہیں ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہوا کو چلاتا ہے، یہ طاقت، یہ قدرت کسی نے اللہ کو نہیں دی ہے، یہ اس کی ذاتی ہے۔ جو کسی کی دی ہوئی نہ ہو وہ ذاتی ہوتی ہے، جبکہ سلیمان علیہ السلام کو عطائی تھی، اللہ نے عطا کی تھی۔ تو یہ بنیادی فرق ہے کہ اللہ کا وہ وصف ذاتی ہے اور سلیمان علیہ السلام کا عطائی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا قدیم، یعنی ہمیشہ سے اللہ کو یہ وصف حاصل ہے، لیکن سلیمان علیہ السلام کو پہلے یہ حاصل نہیں تھا، اللہ نے عطا فرمایا۔ تو جو پہلے نہ ہو بعد میں پیدا ہوتا ہے اس کو حادث کہتے ہیں، حا، الف، دال اور ثا، یہ لفظ یاد رکھیے گا، یہ قدیم کے مقابلے میں آتا ہے۔ قدیم وہ جو ہمیشہ سے ہو، اس پر نہ ہونا کبھی وارد نہ ہوا ہو، اور حادث جو ناؤ پید ہو، پہلے نہیں تھا پھر عدم سے وجود میں آیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوا کا چلانے کی طاقت و قدرت یہ قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، لیکن سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائی تو آپ کے حق میں وہ حادث ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت لامتناہی ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، جبکہ سلیمان علیہ السلام کی ہوا کو حکم دینے کی کوئی حد مقرر تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ وصف اور یہ قدرت اور یہ کمال غیر فانی،
اس پہ کبھی فنا واقع نہیں ہو سکتا، جبکہ سلیمان علیہ السلام کی یہ طاقت پر فنا واقع ہو سکتا تھا۔ یہ 4 بنیادی فرق ہوتے ہیں۔ میں ایک اور طریقے سے بھی اس کو سمجھا دیتا ہوں۔ دیکھیں، آپ دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی دیکھتا ہے، ملاحظہ فرماتا ہے۔ وصف، دیکھنے کا وصف اللہ کے، یہ بھی اللہ کی صفت ذاتیہ ہے، اور آپ اور میں بھی دیکھتے ہیں۔ اس طرح علم بھی ہے، اس طرح کلام بھی ہے، لیکن میں فرق کیا ہے؟ یہی 4 فرق۔ اس سے پھر شرک ثابت نہیں ہوتا۔ اب اگر کوئی آپ کی بات نہ مانے اور وہ کہے تم سنتے ہو، ہاں اللہ تعالیٰ سنتا ہے، یس۔ تم کلام کرتے ہو، ہاں اللہ تعالیٰ بھی کلام فرماتا ہے، یس۔ تم دیکھتے ہو، ہاں اللہ تعالیٰ بھی دیکھتا ہے، ہاں، بس شرک ہو گیا۔ آپ کیسے بچیں گے اس سے؟ یقیناً یہ 4 فرق بیان کریں گے، تو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں کہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب تسلیم کرتے ہیں، انہی 4 فرق کے ساتھ کرتے ہیں، جس سے کوئی شرک ثابت نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا علم غیب، جتنا بھی علم ہے، اللہ تعالیٰ کا ذاتی، نبی کریم کا عطائی، اللہ تعالیٰ کا قدیم، نبی کریم کا حادث، اللہ تعالیٰ کا لامحدود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی کوئی حد ہے؟ اللہ تعالیٰ کا علم غیر فانی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارک پر فنا ممکن ہے، اگرچہ واقع نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان فرما دیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے حبیب آپ کے لیے ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے افضل ہے۔ اس لیے سرکار کے اوصاف میں، سرکار کی طاقتوں میں، سرکار کے کمالات میں اضافہ اور ترقی ہوتی جاتی ہے، وہاں تنزلی نہیں ہے۔ اس اعتبار سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے اوصاف پر فنا واقع نہیں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کے وصف سے فرق کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ بات مانیں کہ اللہ تعالیٰ کے کسی بھی وصف پر نہ فنا واقع ہوگا، نہ فنا واقع ہونا ممکن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف پر فنا واقع ہونا ممکن ہے۔ یہ فرق سے شرک ختم۔ تو یہ بڑی غلطی ہوتی ہے کہ سمجھے بغیر۔ اب مثال کے طور پر اگر کوئی یہ کہے کہ انبیاء علیہم السلام مدد فرماتے ہیں، صحابہ کرام، اولیاء کرام مدد فرماتے ہیں، تو جی مدد تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو یہ تو شرک ہو گیا۔ بھائی فرق کے ساتھ ہے نا، یہی 4 فرق یہاں پر بھی ملحوظ ہوتے ہیں۔ تو جب تک یہ فرق ملحوظ رکھے جائیں گے، شرک کبھی ثابت نہیں ہوگا۔ اور کوئی ان 4 فرقوں کو ان میں تو نہ مانے، تسلیم ہی نہ کرے، اور کہے نہیں ہم تو شرک کا فتویٰ دیں گے، لیکن جب آپ دیکھنے میں، سننے میں، کلام کے سلسلے میں کویسچن کریں، وہاں شرک کی نفی کے لیے انہی چیزوں کا بطور دلیل پیش کیا جائے، تو میرے خیال میں پھر معاملہ حق تک پہنچنے کا نہیں ہے۔ اس کی وجوہات کچھ اور ہیں جس پہ میں کلام نہیں کرنا چاہتا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جو طاقت عطا فرمائی، ان میں سے ایک یہ تھا کہ ہوا مسخر کر دی گئی، اور پھر آپ کے حکم سے ہوا چلتی تھی ایسی زمین کی طرف جس میں اللہ نے برکت رکھی۔ اس سے مراد ملک شام ہے، جو آج سیریا کہلاتا ہے، اور آج کل وہاں کے حالات آپ دیکھ لیں کہ کس قدر حالات عجیب و غریب ہیں، لیکن یہ بڑا مقدس مقام ہے، اس میں بڑی برکتیں ہیں، یاد رکھیں۔ تو ہمیں اس مقام کا ادب کرنا چاہیے، تعظیم کرنا چاہیے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو ملک شام میں ہی نزول فرمائیں گے، اور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے ہجرت کر کے وہاں تشریف لائیں گے، پھر دونوں مجتمع ہوں گے۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وصف نبوت قائم ہوگا، لیکن جب آپ تشریف لائیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے، اس لیے آپ پیچھے نماز پڑھیں گے، اور پھر آپ مل کر دونوں دجال کے خلاف بھی معاملات کریں گے، اور یاجوج ماجوج کے خلاف بھی جہاد ہوگا، اور کفار کے خلاف جہاد ہوگا۔ یہ وہ متبرک مقام ہے۔ تو اگر پاسبل ہو اس مقام سے محبت رکھیے، انشاءاللہ بڑی برکت حاصل ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم تمام اشیاء کو، ہر شے کو جاننے والے ہیں۔ اب یہاں ایک توجہ طلب بات ہے، کنّا یہ جمع کا ہے۔ کنتو اگر کہیں نا تو میں جاننے والا ہوں، اور کنّا ہم جاننے والے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے جمع کا صیغہ بھی استعمال کیا ہے، جیسے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ لیکن یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ جب اپنے بارے میں بیان فرمائے تو واحد کا صیغہ بھی لاتا ہے اور جمع کا بھی لاتا ہے، لیکن جب ہم انبیاء علیہم السلام کو دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ سے خطاب کا شرف حاصل کرتے ہیں، وہ صرف واحد کا صیغہ لے کر آتے ہیں، وہ کبھی جمع کا صیغہ لے کر نہیں آتے۔ واحد جس کا ترجمہ اردو میں تو ہوتا ہے،
اور یہ کننا کا ترجمہ ہم یا آپ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، اگر ہم مخاطب کریں ادب سے تو یاد رکھیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اپنے لیے جمع کے لفظ استعمال کیے، اور جب استعمال کیے تو ہم پڑھتے ہوئے تو اس کو بالکل استعمال کر سکتے ہیں، جیسے قرآن پڑھ رہے ہیں ہم تو بالکل وہ تو جمع کی پڑھیں گے، اس کو واحد کر کے تو نہیں پڑھیں گے۔ لیکن جب ہم اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہوتے ہیں، ہم کلام کرتے ہیں، تو پھر انبیاء علیہ السلام نے اپنے اسلوب کلام سے ہمیں ادب سکھایا ہے کہ ہم واحد کا صیغہ استعمال کریں، جس کو اردو میں تو کہا جاتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جیسے اللہ کی ذات یکتا ہے، اس کے لیے ایسے ہی الفاظ استعمال کیے جائیں جن میں شرکت کا شائبہ بھی نہ ہو، بالکل شائبہ نہ ہو ایسا۔ اسی طرح تانیث کا کوئی شائبہ نہ ہو، کوشش یہ ہونی چاہیے ایسے لفظ استعمال نہ کریں۔ اس لیے یاد رکھیں جب آپ کسی عالم کے علم کو بیان کرنے لگیں گے تو آپ کہتے ہیں علامہ، بہت جاننے والا، لیکن جب اللہ کے لیے استعمال کریں گے تو علام استعمال کریں گے۔ حالانکہ علامہ کے اندر یہ علامہ تن ہے اصل میں، تو علامہ کے آخر میں جو تا ہے یہ تا تانیث کی نہیں ہے، یعنی یہ مؤنث کے لیے استعمال نہیں ہوئی بلکہ یہ مبالغے کی ہے، یعنی بہت جاننے والا۔ لیکن چونکہ گول تا عرب میں مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، اس لیے علامہ میں جو تا ہے اگرچہ تانیث کے لیے مؤنث والی نہیں ہے، مبالغے والی ہے، لیکن تائے تانیث سے مشابہت رکھتی ہے، اس لیے علام اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، علامہ نہیں۔ تو دیکھیں جہاں شبہ بھی پیدا ہوا اس لفظ کو مختصر کر کے بیان کیا۔ اسی طریقے سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدمت میں آپ ذکر کریں تو یوں نہ کہیں اے اللہ آپ ہمیں عطا کریں، آپ ہمیں، تو یہ آپ ہم جمع کے لیے استعمال کرتے ہیں، بھی آپ سب لوگ آ جائیں۔ اسی طرح ہیں کا لفظ نہ استعمال کریں، ہے کا لفظ، اللہ فرماتے ہیں، ایسا لگتا ہے جب بہت سارے اللہ فرماتا ہے، یہ واحد۔ تو یاد رکھیں بعض چیزیں آپ کو ایسا لگے گا جیسے یہ ادب کے خلاف ہیں، لیکن جب شان باری تعالیٰ کو ملحوظ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ یکتائی کو محبوب رکھتا ہے، وہ شرک کو ناپسند کرتا ہے، تو پھر اس قسم کے الفاظ کا استعمال، اور جبکہ انبیاء علیہم السلام کے اسلوب کلام سے اس کو تائید بھی حاصل ہو رہی ہو، تو پھر اللہ کے لیے ہم کا، آپ کا، ہیں کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اگرچہ اس کے استعمال کرنے کو میں گناہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن واحد کا لفظ استعمال کرنا بہتر ہے۔ یہاں یہ توضیح تشریح تھی تھوڑی سی تو میں نے بیان کر دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَخُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور جنات میں سے، شیاطین انہیں کہتے ہیں جو جنوں میں سے سرکش ہوتے ہیں، کافر جن ہوتے ہیں ان کو شیطان سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سلیمان علیہ السلام کی ایک اور طاقت کا بیان فرما رہا ہے، اور شیاطین یعنی جنوں میں سے من وہ ہیں جو یغوصون لہو، اس کے لیے سمندر میں غوطہ لگاتے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں کو بھیجا کرتے تھے کہ سمندر سے موتی نکال کر لاؤ، تو وہ غوطہ زن ہو کر موتیاں نکالتے تھے، آپ کو دیتے تھے۔ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور اس کے علاوہ بھی وہ کوئی عمل کرتے ہیں۔ وہ کیا تھے؟ تعمیرات۔ جیسے یہ مسجد اقصیٰ کے بارے میں بھی معروف ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کے ذریعے اس کو تعمیر کیا، تو آپ جنات بھی آپ کے قابو میں تھے اور آپ ان سے کام کرواتے تھے۔ اس سے علماء نے ایک نتیجہ اخذ کیا کہ اگر کوئی جن کو قابو میں کر لے اور اس سے کوئی حرام کام نہ کروائے، جائز کام کروائے تو بالکل جائز، اور اگر اس سے وہ کچھ نفع حاصل کرتا ہے بشرطے کہ وہ چوری والا نہ ہو۔ مثال کے طور پہ آپ نے جن قابو میں کر لیا، کہا مٹھائی لے کر آؤ، وہ مٹھائی کی دکان سے چرا کر لے آیا، یہ تو غلط ہے۔ یا آپ نے کہا فلاں دکان میں جاؤ، اس کے گلے سے پیسہ نکال کر لیا، یا سونا چرا کر لیا، یہ تو حرام ہے، یہ غلط ہے۔ یہاں یہ کر سکتے ہیں کہ آپ جنات کو قابو میں کر کے کہیں کہ جنگل میں چلا جا، ایسا دفینہ تلاش کر جو کسی کی ملکیت میں نہ ہو، وہ خزانہ نکال کر لیا۔ اگر وہ لا کر آپ کو دے دیتا ہے تو آپ کے لیے بالکل طیب اور حلال ہے۔ اچھا، بعض لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ مفتی صاحب جن قابو میں کیسے ہوتے ہیں؟ میں جب زمانہ طالب علمی میں تھا تو کسی بچے کو کسی نے بھیج دیا، جوان سا بچہ تھا، یعنی ینگ تھا، بالکل ٹین ایج کے اندر، پینٹ شرٹ پہنے ہوئے تھا، داڑھی غائب تھی اس کی۔ تو اس نے آیا، میں نے کہا کیسے آئے؟ اس نے کہا مجھے کسی نے بھیجا ہے، اس نے بتایا کہ آپ کے پاس ایسے چیزیں ہیں کہ جن قابو میں آ جاتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا، پتہ نہیں کس نے بھیج دیا اس کو۔ میں نے کہا چلو میں تمہیں بتا دیتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ ایک تو داڑھی بڑھاؤ اور 40 دن تک با جماعت نماز ادا کرنا۔ اگر ایک بھی نماز نکل جائے پھر پہلی گنتی سے، پہلی نمبر 1 سے گنتی سٹارٹ کر لینا۔ تو چلا گیا، اس کے بعد نہیں آیا۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیے کہ جنات قابو میں ہو سکتے ہیں، اس کے وظائف بھی ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کے اندر روحانی طاقت ہونی چاہیے، آپ کے اندر ہمت ہونی چاہیے،
آپ کے اندر ڈر نہیں ہونا چاہیے، خوف نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ کی تائید آپ کے ساتھ ہونی چاہیے، اللہ کی فرما برداری لازم ہے، اطاعت لازم ہے۔ یہ چیزیں ہم کرتے نہیں ہیں، اور ہم کہتے ہیں جی جن قابو میں آ جائے۔ آپ ایک کتے کو، آوارہ کتے کو قابو میں کر کے بتائیں، ایک کوے کو قابو میں کر کے بتائیں، وہ قابو میں نہیں آئے گا، آپ کو کاٹے گا، پھڑکے گا، جیسے ہو سکے وہ آپ سے دور بھاگنے کی کوشش کرے گا۔ اور جنات آپ کے قابو میں ہو جائیں، بہت احتیاط کریں۔ اس طرح کہ اگر کوئی آپ کو پاگل بنا رہا ہے کہ میں جن قابو میں کروا دوں گا، میرے پاس آ جاؤ، کبھی بھی نہ کریں۔ یہ سرکش جن ہوتے ہیں، جیسے ان کو موقع ملے گا کچھ نہ کچھ کام کریں گے۔ اب آگے ذرا دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم ہی ان کی حفاظت کرنے والے تھے، یعنی ہم ہی ان کو روکے ہوئے تھے خیانت کرنے سے، بھاگنے سے۔ یعنی سمجھایا اللہ تعالیٰ نے کہ ویسے تو وہ تابع سلیمان علیہ السلام تھے، لیکن وہ بھاگ بھی تو سکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو قابو میں کر کے رکھا ہوا تھا۔ یہ آسان کام نہیں ہے، یاد رکھیں، یہ بہت مشکل ہوتا ہے، ان خرافات میں ہرگز نہ پڑیں۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام کا اللہ نے ذکر فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام بڑے صابر نبی تھے، تو اللہ نے آپ کی آزمائش کا ارادہ فرمایا اور آپ کو بیماری عطا فرمائی۔ لیکن یہ بھی غلط ہے، یاد رکھیں، کسی بھی نبی کو ایسی کوئی بیماری نہیں لگ سکتی جو قابل کراہت ہو۔ اب یہاں ایک بات سمجھ لیجئے کہ جب کچھ ایسے لوگ تھے جو یہودی تھے اور بعد میں وہ اسلام لے کر آئے، تو ان یہود کے درمیان کچھ قصے کہانیاں پرانے زمانے کے سینہ بسینہ چلتے آ رہے تھے۔ ان کو کہتے ہیں اسرائیلی روایات۔ جو اسرائیلی روایات پھر انہوں نے آ کے صحابہ کو بیان کی، سب کو وہ عام ہو گئیں۔ کچھ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، بنی اسرائیل کے قصے، وہ بالکل ٹھیک ہیں، ان کو تو آپ بیان کر سکتے ہیں جو صحیح حدیثوں سے ثابت ہوں۔ اگر نہیں ہیں تو پھر یہ دیکھا جائے گا قرآن و حدیث کے خلاف تو نہیں ہیں، ان کے خلاف ہوں تو اس کو رد کرنا واجب ہے، اور نہ موافق ہوں نہ خلاف ہوں تو بہتر ہے کہ بیان نہ کریں۔ باقی جن کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی یا قرآن کے اندر قصص آ گئے، ان کو آپ بیان کر سکتے ہیں۔ تو یہ بنی اسرائیلی روایات میں آپ کو ملے گا کہ یہ ایوب علیہ السلام کے جسم میں معاذ اللہ کیڑے پڑ گئے تھے، وہ ایک کیڑا گر گیا تو آپ نے اٹھا کے اپنے اوپر رکھ لیا۔ نو، نبی کو کبھی ایسی گندی بیماری نہیں لگ سکتی ہے، قابل کراہت بیماری نہیں لگ سکتی ہے، یہ غلط روایات ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ بہت شدید بیمار ہو گئے تھے، اللہ نے جب آپ کی آزمائش کا ارادہ کیا تو صرف آپ کی زوجہ باقی رہیں، باقی آپ کے جتنی اولاد تھی سب ختم، مویشی ختم، زمینیں ختم، سب کچھ ختم ہو گیا، اور 7 سال تک شدید ترین اذیت میں آپ مبتلا رہے۔ سب آپ کے پاس سے چلے گئے اور لوگ باقی سب چلے گئے، صرف زوجہ آپ کی خدمت کرتی تھی، وہ باقی رہ گئی تھی۔ پھر 7 سال کے بعد اللہ نے دل میں الہام فرمایا، آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس شدت کو دور کرنے کے سلسلے میں التجا کی، آپ کی دعا مقبول ہوئی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ انعام عطا فرمایا کہ ایک تو صحت عطا فرمائی، پورا جسم بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا، اور اس کے بعد جتنے آپ کے بچے وغیرہ فوت ہو گئے تھے سب کو اللہ نے زندہ کر دیا، اور اس کے علاوہ مزید اولاد آگے اور عطا فرمائی، مویشی بھی زندہ ہو گئے، سب ہو گئے۔ ایک آزمائش کا موقع تھا یہ۔ اس سے پہلے کہ میں آیات ذکر کروں، میرے وہ بھائی بہن ذرا غور سے اس کو سماعت فرمائیں جو ایک تو نعمت کی کمی کا شکوہ کرتے ہیں، اللہ تو نے مجھے گورا کیوں نہیں بنایا، میرے بال لمبے کیوں نہیں ہوئے، رنگت ایسی کیوں کر دی، میری ناک موٹی کیوں کر دی، اور فلاں کیوں کر دیا، ہمیں غریب کیوں رکھا، ہمیں فلاں گھر میں کیوں پیدا کر دیا۔ اور اس کے علاوہ اگر اللہ تعالیٰ اپنی حکمت بالغہ سے کوئی چیز چھین لیتا ہے، نعمت عطا کر کے لے لیتا ہے، وہ اس پہ شکوہ کرتے ہیں کیوں ایسا کیا۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو نمازیں پڑھتے ہیں، کوئی گناہ نہیں کرتے ہیں، کسی کے ساتھ برائی نہیں کرتے ہیں، لیکن جب ان پر آزمائش آتی ہے تو یہ بھی ہم نے لفظ سنے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یار ہم نے کون سا ایسا برا کام کیا تھا، اے اللہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، ہم نے کسی کے ساتھ برائی نہیں کی، ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا۔ میجر مسٹیک ہے آپ کی۔ یاد رکھیں ایوب علیہ السلام نے کس کے ساتھ برائی کی تھی، وہ تو نبی تھے، اور 13 سالہ مکی زندگی میں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار نے ناروا سلوک رکھا، کیا سرکار کا کوئی قصور تھا؟ اور کیا آپ نے اس لیے عبادات کی تھیں کہ آپ اس لیے نیک بنے تھے تاکہ اس کا دنیا میں یہ بدلہ دے دیا جائے کہ کوئی مصیبت ہی نہ آئے آپ کی طرف؟ یہ خیالات غلط ہیں۔ ان آیات سے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو اللہ کا جتنا محبوب بندہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اتنی ہی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، اور دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جسے اللہ تعالیٰ آزمائش میں مبتلا نہ کرے۔ نوعیتیں مختلف ہوتی ہیں،
کچھ آزمائشیں میرے ساتھ ہیں جن کو آپ شاید برداشت نہ کر سکیں، وہ میرے ساتھ ہیں۔ کچھ آپ کے ساتھ ہوں گی جن کو شاید میں برداشت نہ کر سکوں، کہ کچھ بہنوں کے ساتھ ہوتی ہیں، کچھ مردوں کے ساتھ ہوتی ہیں، کوئی بچوں کے ساتھ ہوتی ہیں۔ آزمائشیں سب کے ساتھ ہوتی ہیں۔ ایک ارب پتی آدمی آپ کو نظر آئے گا نا، اس کے ساتھ بھی آزمائشیں ہیں۔ یہ بڑے بڑے بادشاہ، شاہ اور بڑے بڑے لیڈر، بڑے بڑے پولیٹیشنز جن کے پاس مراعات ہیں، نعمتیں ہیں، لیکن آپ دیکھیں ان کو راتوں کو نیند نہیں آتی بعض اوقات۔ انہیں خوف ہوتا ہے اپنی جان کا، زوال عزت کا، زوال نعمت کا، حکومت کے زوال کا۔ ان کی پھر زندگی نارمل نہیں رہتی۔ آپ رشک کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، ورنہ ان کی زندگی تو آفت زدہ ہے۔ اور ایسے لوگ بعض اوقات ایک گدھا گاڑی والا آرام سے درخت کے سائے میں گدھا گاڑی کھڑی کر کے وہ سو رہا ہوتا ہے گہری نیند، اس کو رشک بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ اس کو کتنی پیاری نیند آئی، اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ لیکن ہمارا بہرحال زاویہ نظر مختلف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ آزمائش میں انبیاء علیہم السلام مبتلا کیے جاتے ہیں، پھر جو ان سے قریب ہیں، پھر جو ان سے قریب ہیں۔ اس لیے ذہن بنا کے رکھیں آزمائشیں آئیں گی۔ اور پھر ہم اصل میں ہماری میجر مسٹیک کیا ہے کہ ہم دنیا کو جنت بنانا چاہتے ہیں۔ جنت کیا ہے؟ جہاں پر کبھی تکلیف نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، جوان رہیں گے، بڑھاپا نہیں ہے، تندرست رہیں گے، بیماری نہیں ہے، ہمیشہ مالدار رہیں گے، کبھی تنگ دستی نہیں آئے گی، وہاں پہ ہمیشہ جوان رہیں گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے، کوئی تکلیف نہیں، کوئی اذیت نہیں۔ ہم چاہتے ہیں دنیا ایسی بن جائے، حالانکہ یہ دنیا اس لیے نہیں ہے، یہ ہے آزمائش کا گھر، یہ دارالعمل ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس کو سمجھ لیں، ایگزامینیشن ہال میں اگر کوئی ایک طالب علم بیٹھ جائے اور اس کو پیپر دیا جائے، کویسچن پیپر آ گیا، اب وہ کہے یار یہ سوال کیوں ہے، ٹینشن میں آ گیا ہوں، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ارے بھائی وہ آپ کی چوائس نہیں ہے، یہ آپ کو بنا کر دے دیا گیا، آپ اس کو حل کریں اور پاسنگ مارکس لیں کم از کم، ورنہ آپ فیل ہو جائیں گے۔ تو یہ ہماری مرضی نہیں چلے گی، اللہ نے دنیا میں بھیج کر آزمائشوں کو متوجہ کیا، یہی ہمارا امتحان ہے۔ اور اس کے بدلے میں ہاں ایک ایسی جنت آپ کو ملنے والی ہے جس جنت کے اندر کوئی تکلیف اور پریشانی نہیں۔ تو پہلے آیات دیکھ لیں، پھر میں تھوڑی سی بات عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَيُّوبَ، اے حبیب کریم، نبی کریم سے خطاب ہے یہ اصل میں، وَأَيُّوبَ اس کا مطلب کیا ہے کہ اے حبیب کریم ایوب کو یاد کیجئے، اذ نادا ربہ، جس وقت اس نے اپنے رب کو پکارا۔ تفسیر یہ ہے کہ 7 سال بعد آپ نے پکارا، 7 سال تک بالکل آپ ہر طرح کے تکلیفوں پر بالکل خاموش رہے اور ایک آزمائش پہ پورا اتر کر دکھایا۔ اور کیا عرض کی؟ انی مسنی الضر، کہ بے شک مجھے تکلیف اور شدت نے گھیر لیا ہے، وانت ارحم الراحمین، اور تو تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کرم فرما۔ پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، فاستجبنا لہ، تو ہم نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا، وکشفنا ما بہ من ضر، اور کھول دیا اس کو جو آپ کے ساتھ بیماری تھی، تکلیف تھی، اذیت تھی، یعنی اس کو ختم کر دیا۔ وآتیناہ اہلہ، اور ہم نے عطا کر دیا آپ کو آپ کے گھر والے، یعنی جتنے فوت شدہ تھے سب کو اللہ نے زندہ کر دیا، مویشی زندہ ہو گئے، بچے زندہ ہو گئے، سب آپ کو مل گئے۔ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور انہی کی مثل اور اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی ہے، اور یعنی اولاد آپ کی بہت ساری ہو گئی۔ اور یہ کیوں تھا؟ رحمتم من عندنا، ہماری طرف سے بطور رحمت، وذکر للعابدین، اور عبادت کرنے والوں کے لیے ایک نصیحت۔ یعنی یہ کیوں ہم نے ایوب کو آزمائش میں مبتلا کیا؟ ایک تو ان کا امتحان، پھر دوسرا ان کو رول ماڈل بنانا، تاکہ لوگ دیکھیں کہ اللہ کا ایک محبوب بندہ کیسے ثابت قدم رہا 7 سال تک۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے تو یہ نہیں کہا یا رب کریم میں نبی ہوں، تیرا محبوب ہوں، تیرا قریبی ہوں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، تو نے بلکہ مجھے معصوم بنایا، میں ہر طرح اچھے عمل کرتا ہوں، تبلیغ دین کر رہا ہوں، ایسا کیوں ہوا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں کیا ہیں، اللہ کی شان بے نیازی وہ جانتے تھے۔ 7 سال تک آپ آزمائش میں مبتلا رہے۔ جاہل قسم کے جو لوگ ہوں گے نا، جو بہت سے تو چلے گئے تھے نا دور، انہوں نے دیکھ کر یہ کہا ہوگا بھئی دیکھو اللہ کے محبوب ہیں، یہ حال ہے۔ جیسے آج کل ہم بے وقوف لوگ ہوتے ہیں کہ اگر کوئی عالم دین، کوئی مفتی صاحب کسی آزمائش میں مبتلا ہو جائیں، کوئی باعمل شیخ کامل آزمائش میں مبتلا، ہم کہتے ہیں یار دیکھو نا، اللہ نیک لوگوں کے ساتھ ایسا کوئی ہوتا ہے تو اور کیسا ہوتا ہے؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نیک کون تھا؟
تو اس لیے بعض لوگ گھبراتے ہیں کہ یار ہم پر آزمائش نہ آ جائے، ورنہ لوگ کہیں گے جی آپ کے ساتھ کیوں آزمائش آئی؟ آزمائش تو گناہ گار کے ساتھ آنی چاہیے تھی، فاسق فاجر کے ساتھ آنی چاہیے تھی۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہر ایک کو آزماتی ہے۔ تو ایوب علیہ السلام کی تکالیف، لوگوں کا آپ کے سے دور چلے جانا، آپ کی اولاد کا فوت ہو جانا، مال مویشی سب کا ہلاک ہو جانا، یہ ہمارے لیے ایک بہترین اس میں ایک عملی نمونہ ہے۔ آپ اور مجھے چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ، پہلی بات تو یہ کہ آزمائش نہ مانگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرو، تکلیف اور آزمائش کا سوال نہ کرو۔ اس لیے بھی کوئی بہادری نہیں اللہ مجھے آزما، ڈال مجھ پہ مصیبت، نو، ہمیشہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھے عافیت سے رکھ، مجھے آزمائشوں سے دور رکھ، کیونکہ جب آزمائش آتی ہے اور بڑے بڑوں کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے، اور ہم جیسے کمزور لوگوں کی خاص طور پر، اس لیے آزمائش نہ مانگیں۔ لیکن جب آ جائے تو پھر سمجھ جائیں کہ اللہ کی رضا یہ ہے، ورنہ اللہ کی مرضی کے بغیر آ سکتی ہے نہیں، تو بس اللہ، اے اللہ میں تیری رضا پر راضی ہوں۔ میرے جو بھائی بیویوں سے پریشان ہیں اس کو غور سے سنیں، میری جو بہنیں اپنے شوہر سے پریشان ہیں وہ بھی غور سے دیکھیں، جو ماں باپ اپنے بچوں کی طرف سے مسلسل تکلیف برداشت کر رہے ہیں اس کو غور سے پڑھیں، جو رشتہ داروں اور اپنے قریبی لوگوں سے دھوکہ کھا چکے ہیں اور ان کے تلخ رویوں اور ان کے مس بیہیو سے وہ ڈس ہارٹ ہیں بہت زیادہ، اس کو دیکھیں۔ جو میرے بھائی بہن بستروں پہ بیمار پڑے ہوئے ہیں اور مسلسل بیماری چل رہی ہے، مسلسل، اس کو دیکھیں، ہمت کیجئے۔ جن کے پاس موبائل چھن گیا، دکان میں آگ لگ گئی، وہ بڑے مالدار تھے، حالات بگڑے جیسے کرونا کے آنے کے اوپر ہوئے اور وہ بیچارے تنزلی کا شکار ہو گئے، ہمت رکھیں، اس کو دیکھیں۔ تو جب ہم اس طرح کی قرآن میں واقعات رکھے ہی اسی لیے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عملی نمونے کے طور پہ ذکر اس لیے کیا ہے کہ آپ اور ہم پڑھیں اور اپنے اندر ہمت پیدا کریں۔ اگر خدا نخواستہ کسی بھی بھائی یا بہن کی زبان سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی کسی آزمائش کے جواب میں کوئی شکوہ شکایت نکل گیا ہو تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اللہ سے معافی مانگے، اور آئندہ کبھی بھی کوئی آزمائش آئے یا اگر کوئی آزمائش میں مبتلا ہے، ہمت کے ساتھ بس مقابلہ کیجئے، آپ کے دل میں ناگواری پیدا نہ ہو، شکایت پیدا نہ ہو، زبان سے شکوہ نہ کریں، ہمت سے حالات کا مقابلہ کریں، اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے گا۔ اور فرض کر لیں آپ کو عافیت بظاہر جو آپ کی توقع کے مطابق تھی نہیں ملی، پھر بھی ہمت رکھیں، اچھی موت، قبر میں راحت، میدان محشر میں سکون، جنت کے اعلیٰ درجات آپ کا انتظار کر رہے ہیں، ان کو ضائع مت کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مختصر دعا کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اے مالک مولا، ہم سب کا درس قرآن میں شرکت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اے اللہ، ہم تیرے کمزور بندے ہیں، کمزور ہماری بہنیں بندیاں ہیں، مالک مولا ہمیں ہر آزمائش سے محفوظ فرما۔ اگر تیری حکمت بالغہ سے کوئی آزمائش، تکلیف ہماری طرف متوجہ ہو جائے تو اللہ تعالی ہمیں صبر کی دولت عطا فرما، اس آزمائش سے مقابلے کی ہمت بھی تو ہی عطا فرما، ہمیں سرخروئی بھی تو ہی عطا فرما اور اس پر اجر بھی عطا فرما۔ اے مالک مولا، ہم سب کو کم از کم فرض علوم سیکھنے کی توفیق عطا فرما، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے، اور جو گھر کے سرپرست ہیں انہیں اپنے گھر والوں کی تربیت کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ اے مالک مولا، ہمیں موت سے پہلے پہلے اپنی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنانے والے اعمال پر استقامت عطا فرما، اپنی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنانے والے اعمال چھوڑ دینے کی توفیق و ہمت عطا فرما دے۔ اے مالک مولا، جتنے ہمارے بھائی پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور کر دے، ذہنی سکون عطا فرما، طبیعتوں کو پرسکون کر دے، جو صدمے اور ڈپریشن کا شکار ہیں اللہ تعالیٰ اس کیفیت کو دور فرما، راحت، سکون اور ہلکا پن عطا فرما۔ مالک مولا، جن بھائی بہنوں کے کام اٹکے ہوئے ہیں غیب سے ان کے حل کے لیے امداد عطا فرما۔ مالک مولا، ہماری تمام جائز دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے، تمام جائز تمنائیں پوری فرما دے، ہر جائز مقصد میں عافیت کے ساتھ کامیابی عطا فرما۔ مالک مولا، خصوصی دعائیں ان بھائی بہنوں کے لیے جو ہماری الفرقان اسکالرز اکیڈمی سے مالی تعاون کرتے ہیں۔ مالک مولا، جس طرح انہوں نے دین کے کام میں آسانیاں پیدا کیں تو ان کے لیے دنیا اور آخرت اور دنیا کے دیگر معاملات میں ہر چیز میں آسانیاں پیدا فرما دے۔ مالک مولا، ان کی خدمات کو قبول فرما،
ان خدمات کو خود ان کے لیے اور ان کے مرحومین کے لیے عظیم الشان ثواب جاریہ بنا دے۔ مالک مولا ان کو اس کا بہترین بدلہ دنیا میں بھی عطا فرما، آخرت میں بھی عطا فرمانا۔ مالک مولا ہم سب بھائی بہنوں کو اپنے دین اسلام کے لیے سوچنے، اس کی فکر کرنے، اس کی ترویج و ترقی کے لیے بھی اپنی ذاتی کوششیں، اپنی محنتیں، اپنے اعمال اور اپنے مال کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک مولا اب دین کا کام یقیناً انبیاء علیہم السلام کے بعد علماء اور عوام کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس ذمہ داری کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، جس طرح ہم سب دعا میں شریک ہوئے، اسی طرح جنت الفردوس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی مجالس میں ہم سب کو شریک ہونے، جمع ہونے کی توفیق عطا فرمانا۔ اے مالک مولا ہماری تمام دعائیں ہر مسلمان بھائی، ہر مسلمان بہن کے حق میں بھی قبول و منظور فرما لے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔